جی سر جی، ہمارے یہاں ایک واقعہ بیان کیا جاتا تھا جنید بغدادی سے متعلق بھی، وہ بھی ذکر کر دیں کہ آپ ایک دفعہ پانی پر چل رہے تھے، آپ کے پیچھے ایک ساتھی ہو گیا تو وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا، تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ اللہ مت کہہ، تو یا جنید کہہ۔ جب وہ یا جنید کہنے لگ گیا تو وہ پار لگ گئے۔ اس واقعے کے متعلق بیان کریں۔ بیٹا دیکھیے گا، میں اکثر آپ کو بیان کرتا ہوں، سمجھاتا بھی ہوں کہ بہت سے واقعات اور بہت سی چیزیں ہمارے یہاں بنا دی جاتی ہیں جو بالکل قرآن سنت کے متعارض ہو جاتی ہیں، اور وہ چاہے کسی بھی نیک ہستی سے متعلق بنا دی جائے، اس کو اس طرح قبول نہیں کیا جاتا، ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ دیکھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جب ہمیں کوئی روایت ملتی ہے نا حدیث کے زمرے میں، بعد میں کسی شخص نے، تو ہم پہلے چیک کرتے ہیں کہ کس نے یہ بات کی، کس سے سن کے بات کی، پھر وہ بندے معتبر تھے یا نہیں تھے، اس پر اعتماد آتا ہے یا نہیں، ان کا حافظہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، جسے کہتے ہیں سند کو چیک کرنا۔ پھر سند کو چیک کرنے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، پھر اس کے متن کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس حدیث کے متن کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو آبجیکشنیبل ہو، جس پر آبجیکشن کیا جا سکتا ہو، وہ قرآن پاک کے خلاف تو نہیں آ رہا، عقل سلیم کے خلاف تو نہیں آ رہا، کسی اور صحیح روایت کے متعارض اور اضطراب میں تو نہیں جا رہا، یا وہ حقیقت کے خلاف تو بات نہیں ہو رہی۔ یعنی بہت سی چیزیں پھر متن میں چیک کی جاتی ہیں، پھر جا کر ہم کسی حدیث کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا کسی بھی اللہ کے نیک بندے سے متعلق کوئی واقعہ آ جائے تو اس کو بھی بہت طریقوں سے چیک کیا جانا چاہیے کہ ہمارے قرآن کے خلاف تو نہیں آ رہا، ہمارے دین کے بنیادی اصولوں کے خلاف تو وہ بات نہیں بن رہی۔ یہ سب چیزیں چیک کر کے کسی واقعے کو قبول کیا جاتا ہے۔ دیکھیے گا، میں اس واقعے پہ بہت سے آبجیکشن ابھی نکالوں گا تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ کون ہوتا ہے۔ میں اس سے پہلے آپ کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ اس حوالے کے بعد آپ میری بات سننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ وہ واقعہ حوالہ ہے احمد رضا خان صاحب کا، فتاوی رضویہ کا۔ دیکھیے گا، ہمارے یہاں بہت فالو کیا جاتا ہے اور فتاوی رضویہ کو بہت ویلیو بھی دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بہت سی تعلیمات یا بہت سے ان کی باتیں اس کو ہم بالکل قبول نہیں کرتے، یا پڑھتے نہیں، یا پڑھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ یہ تو جنید بغدادی والا واقعہ ہر جگہ بیان ہو رہا ہے، آج بھی ہر ممبر کے اوپر تقریریں ہو رہی ہیں، ہر جگہ یہی چیز بیان ہوتی ہے۔ تو جنید بغدادی کہتے ہیں تو اللہ اللہ نہ کہہ، تو یا جنید کہ انہوں نے اللہ کے ذکر سے روک دیا اور یا جنید کہنے پہ لگا دیا۔ یہی سوال احمد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت، ان سے سوال ہوا کہ سر آپ کیا کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کا یہ واقعہ؟ تو احمد رضا خان صاحب نے جواب اس کا دیا، کہا کہ جو حضرت جنید بغدادی نے کسی کو یہ بولا ہو کہ تو اللہ اللہ نہ کہہ، یہ جھوٹ ہے جس نے جنید بغدادی پہ باندھ دیا، اللہ کے نیک بندے پہ جھوٹ باندھ دیا۔ کون ہے وہ اللہ کا نیک بندہ جو کسی کو ذکر الہی سے روک دے؟ یہ احمد رضا خان صاحب کا جواب میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ لہٰذا ایک بات یہ میں نے ریفرنس اس لیے دیا کہ تاکہ مجھ سے پہلے یا مجھ پر اعتراض کرنے سے پہلے آپ احمد رضا خان صاحب کو بھی پڑھ لیجئے گا، انہوں نے آبجیکشن کیا اس واقعے کے اوپر۔ تو یہی سمجھانا مقصود ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہمارے پاس جب آتا ہے کسی بھی اللہ کے نیک بندے سے متعلق، اس کو ہر لحاظ سے چیک کرنا پڑتا ہے، اس کی سند دیکھنی پڑتی ہے، اس کے متن پہ کوئی اعتراض تو نہیں، کوئی بات دین کے خلاف تو نہیں۔ یعنی اللہ کہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ کون ہے جو اللہ کے ذکر سے روکے، اس سے بڑھ کے ظالم کوئی نہیں۔ یعنی قرآن کے جو اللہ کے ذکر سے روکے وہ ظالم، اور ہم بولیں کہ ایک اللہ کا نیک بندہ، اس کے سامنے ایک بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور وہ کہ تو اللہ اللہ نہ کہے، اللہ کا ذکر نہ کر، مطلب کتنی بڑی تہمت ہے آپ ایک اللہ کے کسی بندے کے اوپر لگا رہے۔ کوئی نیک بندہ نہ بھی ہو، کوئی ایک عام مسلمان بھی ہو، اس کے اوپر بھی آپ تہمت لگائیں تو کیسے لگا سکتے ہیں؟ ہمارا دین تو اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا یہ جو واقعہ ذکر ہوتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ اگر آپ بولے بھائی کتابوں میں آ گیا، بھائی یہ فلاں کی تصوف کی کتاب میں بھی موجود ہے، فلاں میں بھی آپ 100 کتابیں بھی تصوف کی دکھا دیں گے، کسی ایک کتاب کے اندر آنا بھی معتبر نہیں ہوتا۔ یہ بھی میں ایک قیمتی بات آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تصوف کی راہ میں بیٹا جتنی بھی کتابیں شیخ ابن عربی کی ہوں، امام غزالی کی ہوں، خود شیخ عبد القادر جیلانی کی غنیۃ الطالبین ہو، یا عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں ہوں، تمام کی تمام جو کتابیں تصوف کی ہیں، یاد رکھیے گا ان میں سے کوئی بھی کتاب اب پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ صدیوں سے علماء بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ بڑے بڑے علماء گزرے تھے، انہوں نے جو بھی کتابیں لکھی ہیں بعد میں ان کتابوں میں اتنی تحریفات ہوئی ہیں کہ الامان والحفیظ اور کفریات بھر دیے گئے۔
تصوف کی چاہے امام غزالی کی کتاب ہے، ان سے بڑا کوئی نام نہیں، کوئی بھی کتاب تصوف کی ایسی نہیں بچی گی جس میں تحریفات نہ ہوئی ہوں، اور یہ چیزیں بالکل یہی بات ہے، اور تمام علماء اس چیز کو واضح کر چکے ہیں، اس لیے کہ جب وہ دور تھا 7ویں صدی ہجری کا، 8ویں صدی ہجری کا، 9ویں صدی ہجری کا، یہ وہ صدیاں گزری ہیں جس کے اندر ایسے 2 نمبری صوفیاء آ گئے تھے کہ جنہوں نے بیڑا غرق دین کا کر کے رکھ دیا۔ جس وقت علماء ان کو آبجیکشن کرتے تھے، ان کی باتوں کا رد کیا کرتے تھے، وہ پھر بڑے بڑے علماء کی کتابوں میں تحریفات کر کے ثبوت کے طور پر بیان کر دیتے تھے، یہ دیکھیے گا اتنے بڑے عالم نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا جس کے بعد تمام بڑے علماء کی کتابوں کے اندر تحریفات موجود ہیں، اور یہ صدیوں سے علماء واضح کرتے چلے گئے، کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا، بلکہ اس کے اوپر بھی میں آپ کو احمد رضا خان صاحب کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ اللہ کے واسطے پڑھا کریں، علم حاصل کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، عقیدے میں بھی عمل میں بھی۔ دیکھیں کہ احمد رضا خان صاحب نے بھی ایک جگہ ذکر کیا کہ ہندوستان میں گھر گھر کتابیں موجود ہیں شیخ ابن عربی کی، شیخ ابن عربی ان کی ہر گھر میں کتاب موجود ہے، اور پھر آپ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب میں اتنی تحریفات ہو چکی ہے کہ کفر سے بھری کتابیں ہیں، لیکن یہ گھر موجود ہیں، لوگ اسی کو پڑھتے ہیں، یہی کفریات آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو احمد رضا خان صاحب اپنے دور میں بیان کر رہے ہیں کہ شیخ ابن عربی کی کتاب کفر سے بڑی ہے، اتنی تحریفات اس میں ہو چکی ہیں اور ہر گھر میں موجود ہے، ہر گھر والا اس کو پڑھ کے لوگوں کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ خرافات بھری پڑی ہیں، لوگ بیان کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، لوگ عمل کر رہے ہیں۔ اور شیخ ابن عربی ان کی کتابیں، مکتوبات جو ان کے ہیں یا ان کی فصول ہے، تمام کتابوں کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں۔ اسی طرح امام عبد الوہاب شعرانی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اور اگر آپ ان کی کتاب میزان کا مطالعہ کریں، پڑھ کے پتہ چل جاتا کتنا بڑا عالم دین ہے۔ الیواقیت والجواہر اپنی ہی کتاب کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ میری اپنی زندگی میں میری کتابوں میں تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ یہ خود کسی دوسرے ملک سفر پہ گئے تھے، جب واپس آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کی لکھی کتابیں جو تھیں، ان کے نسخے جب ان کے سامنے آئے تو تحریفیں ہوئی تھیں، تو عبد الوہاب شعرانی نے کہا کہ میں ابھی زندہ ہوں اور میری کتابوں کے ساتھ ان لوگوں نے یہ حرکتیں کر دی کہ میری کتابوں میں تحریفات کر دی ہیں، تو جو علماء اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی کتابوں میں کیا کیا حشر انہوں نے کر دیا۔ لہٰذا اپنی زندگی میں یہ عبد الوہاب شعرانی اس بات کو واضح کر کے جا چکے تھے کہ میری کتابوں میں بہت تحریفات ہو چکی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے آج کل میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کم علمی کی بنیاد پر عبد الوہاب شعرانی کے نام سے کوئی کتاب ہے، اس میں کوئی غلط بات مل گئی تو عبد الوہاب شعرانی کو گمراہ کہہ دیتے ہیں۔ ایک بندہ اپنی زندگی میں برات کا اظہار کر کے چلا گیا کہ بھائی یہ فتنہ ہو رہا ہے، کتابوں کے ساتھ نسخوں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس کے بعد کسی کی ذات کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور حوالہ دے دیتا ہوں احمد رضا خان صاحب کا، یہ بھی اسکرین کے اندر آ رہا ہے، آپ یہ بھی پڑھیے گا کہ احمد رضا خان صاحب نے بھی ایک جگہ پر ذکر کیا کہ امام غزالی کی کتابیں ہوں، ان کے کلام، اس میں بھی تحریفات ہو چکی ہیں۔ امام شیخ اکبر ابن عربی کی کلام میں بھی تحریفات ہو چکی ہیں، الحاقات ہو چکے ہیں۔ اس طرح ذکر کیا کہ عبد الوہاب شعرانی کی کتاب میں بھی تحریفات ہو چکی ہیں۔ خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین، اس میں بھی الحاقات و تحریفات ہو چکی ہیں۔ کون سی کتاب بچ گئی؟ یعنی یہی تو بڑے نام ہیں، عبد الوہاب شعرانی، امام غزالی، شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ ابن عربی، ان تمام کتابوں کا نام لے کر احمد رضا خان صاحب نے لکھا، ان سب کتابوں میں الحاقات ہو چکے ہیں۔ ارے جب سب کتابوں میں الحاقات ہو چکے ہیں، خرافات بھری جا چکی ہیں، تحریفات ہو چکی ہیں، ہم انہی کتابوں کو پڑھ کے لوگوں کو بیان کر رہے ہیں۔ کوئی سمجھانے والا کیوں نہیں ان کو کہ یہ کتابیں نہیں پڑھنے کے قابل؟ اہل علم پڑھے، اہل تحقیق پڑھے، وہ بھی اس نظر سے پڑھے کہ اس میں کیا چیز غلط آ گئی ہے، اس کو نکال دے، جو بات ٹھیک ہے وہ لوگوں کو بیان کر دے، ورنہ عام لوگوں کو تھوڑی اجازت ہے امام غزالی کی کتابیں اٹھا کے پڑھنے لگ جائے، وہ بھائی تصوف کی شیخ ابن عربی کی کتابیں اٹھا کے پڑھنے لگ جائے۔ یہاں تو آپ بولے کہ جن کو آپ فالو کر رہے ہیں احمد رضا خان صاحب کو، وہ غلط لکھ کے چلے گئے، اگر ٹھیک لکھ کے گئے ہیں تو پھر اس کو قبول کریں، اس پر عمل کریں۔ لہٰذا یہ جتنے بھی واقعات ہمارے یہاں آتے ہیں اللہ کے نیک بندوں سے متعلق، سب کو دیکھنا پڑتا ہے، جو واقعہ ٹھیک ہو مانیں گے، جو واقعہ قرآن سنت کے خلاف کسی بھی طرح جا رہا ہوگا آبجیکشن کریں گے، اور اس میں کوئی توہین نہیں ہوتی۔ ہم حدیثوں کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے منسوب ہوتی ہیں، اس بنیاد پر کہ اس کے متن پہ اعتراض ہے یا اس کی سند پہ اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔